جبکہ آپ نے اپنے دور حکومت میں غیر منتخب لوگوں کو لیا. میں نے اپنی گورنمنٹ کے دوران کیا لیے تھے؟ 2 مشیر لیے تھے، 3 کوآرڈینیٹر لیے تھے، 2 معاون خصوصی تھے. ہم سنگل پارٹی تھے. آپ کے پارٹی کے لوگوں کے جو امیدوار ہو سکتے ہیں ان عہدوں کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ایسا کیا؟ نہیں، اس میٹنگ میں انور صاحب بھی موجود تھے، امجد صاحب بھی موجود تھے، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. وہاں قاہرہ صاحب کی تجویز یہ تھی کہ ایک فارمولہ بنا لیتے ہیں، کوئی بھی غیر منتخب جو ہے اس کو فی الحال ہم کابینہ میں کوئی ذمہ داری نہ دیں. تو اب آپ بالا عدالت میں جائیں گے اس سے اپیل لے کر؟ توقع یہی تھی کہ شاید ری الیکشن کی وہ فیصلہ دے دیں. اگر ہمیں کل یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ڈیٹیل فیصلے کے اندر اس کے پیچھے کوئی قانون ہے، تو اس کے لیے کورٹ آف لاز پہ جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ ہم سیاسی ورکر ہیں، نظام کو کریکٹ کیا جائے. ادگار میں جو واقعہ ہوا تھا، 2 نوجوان جو ہے وہ بے گناہ قتل ہو گئے، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا. میری اطلاع کے مطابق 100 سے زیادہ کیمرے خراب ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو وہ ٹھیک ہوتے تو آپ ڈائریکٹ مجرم کو پکڑ لیتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری. آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کی نامور سیاسی شخصیت سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے آج ہم گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے. حفیظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سر، سب سے پہلا سوال تو جو تازہ ترین حلقہ 2 کا ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس پہ بخاری صاحب میں کل ایک پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف دے بھی چکا ہوں. ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا، اور چونکہ ججمنٹ جب آ جاتی ہے اس کے بعد اس ججمنٹ کے اوپر بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن جج کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ہے. بالکل. تو دیکھیں، یہ آج تک تو ہوتا یہ تھا کہ الیکشن کے اندر یا تو الیکشن غلط ہوا ہے یا الیکشن صحیح ہوا ہے، 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں. بالکل. یہ آج تک نہیں ہوا کہ 2.5 سال آپ کا 2.5 سال آپ کا. پھر الیکشن ایکٹ کے اندر ایک بہت کلیئر کٹ ایک لفظ لکھا ہوا، کنسولیڈیٹڈ رزلٹ کے بعد. ہاں، کنسولیڈیٹڈ رزلٹ کے بعد برابر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے. کنسولیڈیٹڈ رزلٹ کس کو کہتے ہیں؟ جنرل ووٹ اور پوسٹل ووٹ ملا کے آپ کا کنسولیڈیٹڈ ووٹ ہے. آپ نے پوسٹل سرے سے خارج ہی کر دیے، جس کے لیے آپ کے ریٹرننگ افسر جو ہے، جو حلقے کا ریٹرننگ افسر تھا، جو اس نے جو ہے تینوں پارٹیوں کو بٹھا کے کنسنسس ڈاکومنٹ بنا کے خود سائن کر کے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا کہ پہلے یہ جو 1800 ووٹ ہیں جو پوسٹل ہیں، ان کی جو فرینزک کروائی جائے، اس کی تصدیق کی جائے، پھر رزلٹ ایشو کیا جائے. الیکشن کمشنر نے بھی اس وقت دباؤ میں آ کے ڈائریکٹ رزلٹ اناؤنس کر دیا اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں. اور اس کے بعد اب یہ جو پٹیشن تھی، ہمارا مدعا یہ تھا کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے وسیع پیمانے پہ. پوسٹل ووٹ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، پری پول بھی ہوئی ہے، آفٹر پول بھی ہوئی ہے. تمام ہم نے وہ ثبوت کورٹس میں مہیا کیے تھے. جیسے میرے اپنی حلقے کی بات کر لیں، میرے تقریباً کوئی 700 سے 600 کے درمیان جو ووٹ جو ہے حلقے میں جو ٹارگٹ کر کے ان کا ووٹ پوسٹل کروا دیا گیا، اور وہ ہمیں ملا بھی نہیں، اور وہ ریکارڈ میں دستیاب بھی نہیں. جب وہ لوگ ووٹ پول کرنے کے لیے گئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کا ووٹ پوسٹل ہو چکا ہے، تو وہ پولنگ اسٹیشن میں بھی ووٹ نہیں دے سکے، اور یہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا، اور وہ ملازم بھی نہیں تھے. 99% ان میں وہ لوگ تھے جو ملازم ہی نہیں تھے. ٹارگٹ کیا گیا پورا حلقے میں، چونکہ ریاستی ادارے ہمارے خلاف تھے. وفاقی حکومت پوری جو ہے وہ چاہتی تھی کہ حفیظ الرحمان کو اس حلقے سے ہرانا ہے. اس کے لیے انہوں نے پری پول کام یہ کیا کہ میری جماعت کے لوگوں کو دوسری پی ٹی آئی میں ڈلوایا، اور تاثر یہ 3 مہینے پہلے ہمیں کام کرنے سے روکا گیا، اور تاثر یہ دیا گیا کہ ان اینی کیس ہم نے ان کو آنے نہیں دینا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا کام کیا کیا ہے، جو ووٹر لسٹ کو کیا گیا. ووٹر لسٹ کو ٹارگٹ اس طرح سے کیا گیا کہ چونکہ میں پارٹی بچانے کی جنگ میں لگا رہا، ضلع ضلع پھرتا رہا، یہاں پہ یہ کام یہ ہوا کہ میرے محلے کے ووٹ کو لے جا کے کسی تیسرے محلے میں ڈال دیا گیا، تیسرے محلے کا وہ میرے ہاں ڈال دیا گیا. تو ایک آپ کی سمجھ لیں پوری ایک اسکیم تیار کی گئی. اس سے پہلے پھر ایک کام کیا کہ 2-3 کینڈیڈیٹ میرے اپنے گروپ میں سے تیار کیے گئے اور ان کو کھڑا کیا گیا، وہ میرے ووٹ کاٹیں. اس سب کے باوجود میں نے حلقے میں 1 ہفتہ دیا تھا. میرے مخالفین ایک در در کے پیچھے پھرتے تھے. میں نے چونکہ 10 ضلعوں میں پھرنا ہوتا تھا پارٹی کے امور کے حوالے سے، اس کے باوجود میرے حلقے کے عوام نے جو ہے وہ ووٹ شیئر کو ہی دیا تھا زیادہ تر. کہیں ووٹ غائب ہو گیا، کہیں ووٹ اس کا ریجیکٹ کر دیا گیا. تو مدعا یہ تھا کہ آپ ری الیکشن پہ جائیں. ڈسکا کا جو الیکشن ابھی ہوا، جہاں پہ ری الیکشن ہوا، اس کے اندر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ کی کسی قسم کی بھی اللیگلٹی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ الیکشن کروائیں گے. اس میں تو اللیگلٹیز کی پری پول بھی ثبوت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر نے
ہم نے ایک درخواست دی کہ آپ کا جو گنڈاپور صاحب یہاں پہ پھر رہے ہیں، آ کے وفاقی وزراء پھر رہے ہیں، اعلان فری گندم دے رہے تھے نا، فری گندم دے رہے تھے، اس میں چیف کورٹ نے آرڈر کیا اس کو باہر نکالو، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ان کو باہر نکالو، اس کے باوجود یہ بیٹھے رہے یہاں پہ. تو وہ پری پول داندلی کے بہت سے ایسے کام تھے جو ہوئے. تو ہم ان چیزوں کو ثبوت کے ساتھ، ریٹن ایویڈنس کے ساتھ گئے تھے. تو کوئی یہی تھی کہ شاید ری الیکشن کی وہ فیصلہ دے دیں. اب جو انہوں نے شارٹ فیصلہ دیا، اس شارٹ فیصلے کے اندر کوئی ریزننگ نہیں ہے. جو ہمارے وکلاء ہیں وہ بتاتے ہیں اگر ڈیٹیل فیصلے کا ہم انتظار کریں، جو تفصیلی فیصلہ، اگر اس کے اندر کوئی ریزننگ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، چلیں جی. میں تو ویسے ہی پٹیشنوں کا قائل نہیں ہوں. یا آپ کو میں آن دی ریکارڈ بتا دوں کہ 2009 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. میں نے پٹیشن، ہماری پارٹی نے، میرے وکلاء نے مجبور کیا، پٹیشن ہوئی، پہلی پیشی ہوئی تھی، اور وہ ٹریڈنگ جو ٹریبونل بنا ہوا تھا، اسپیشل ٹریبونل آیا تھا فیڈرل سے، اس نے پہلی پیشی میں یہ کہا کہ اس حلقے میں ضمنی الیکشن ہو، اس لیے کہ اس وقت ہم کو 600 ووٹوں سے ہارے تھے، جبکہ ہم نے وہاں پہ 1500 ووٹ ثبوت کیا تھا کہ جو 3 دفعہ پول ہوا تھا. تو اس نے پہلی پیشی میں کہا اس حلقے میں تو ضمنی الیکشن ہو جائے گا. تو اگلے دن جو ہے وہ آج بھی وہ لوگ حیات ہیں، محترم فدا محمد ناشاد صاحب اور وہ اپنا مظفر صاحب جسٹس، یہ ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے انجمن کا صدر ہے، جیسے تیسے جیتا ہے، تو آپ کو بہتر ہوگا کہ یہ پٹیشن وڈرا کر دیں. اگلی پیشی سے پہلے گلگت کے عمائدین میرے گھر تشریف لائے اور میں نے وہ پٹیشن انکنڈیشنلی وڈرا کی، جبکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی گئی تھی کہ آپ اسکیمیں آپ دیں گے، آئندہ آپ کے خلاف یہ الیکشن نہیں لڑے گا فلاں فلاں. میں نے کہا نہیں، میں کوئی شرط نہیں رکھتا، میرے حلقے سے الیکشن ضرور لڑے لیکن کسی فرقے کی ٹکٹ پہ نہ لڑے، کسی سیاسی جماعت کے اس پہ لڑے. ڈیولپمنٹ اسکیمیں یہ خود دے، میں اس میں دلچسپی نہیں لیتا. میں نے وہ انکنڈیشنلی وہ پٹیشن وڈرا کر دی. تو اب آپ بالا عدالت میں جائیں گے اس سے اپیل لے کر کوئی کہ نہیں؟ دیکھیں، اس پہ ہم کل ہی فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے. کچھ وکلاء نے یہ رائے دی کہ یہ تو شارٹ فیصلہ، اس کے اندر تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی قانون کا حوالہ نہیں ہے. اگر ہمیں کل یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ڈیٹیل فیصلے کے اندر اس کے پیچھے کوئی قانون ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو ہم اپنا بھی کورٹ کا بھی وقت برباد نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ کوئی جرگے ٹائپ کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس کے لیے کورٹ آف لاز پہ جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ ہم سیاسی ورکر ہیں، نظام کو کریکٹ کیا جائے. آئندہ کوئی ہر دفعہ جو الیکشن پٹیشن ہوں گی وہ لوگ کہیں گے آدھا مجھے دے دو، آدھا اس کو دے دو. اچھا حفیظ اچھی روایت نہیں بن رہی. جیسے تیسے ایک گلگت بلتستان میں نئی حکومت بنی ہے، مخلوط حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں 2.5 سال کا ٹائم ہے. نومبر میں 3 سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ 2 سال کا ٹائم میں رہتا ہے. فیڈرل میں چونکہ فروری تک ایک نگران گورنمنٹ ہے، وہاں سے بھی بہت بڑے کوئی امید نہیں ہے کہ بڑے اعلانات ہو سکیں. تو لہٰذا اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اب ہم نے چادر اور چاردیواری کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پاؤں کو اتنا ہی پھیلانا ہے جس سے جو ہے ہم نے اپنے وسائل کو بہتر استعمال کر سکیں. میرے حساب سے چونکہ میری پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو نئے سی ایم صاحب ہیں وہ چونکہ بیمار ہیں، ان سے ایک نشست ہوئی. اس نشست کے اندر ہم نے یہ چیزیں طے کیا کہ بھائی باقی بھی ہم ایک کولیشن پارٹنر ہیں اس کے اندر، ہم کو فیصلہ ساز قوت نہیں ہے. ہم نے اپنے تجربے کی روشنی میں ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے، کچھ معاملات رکھے اور ان سے گزارش کی کہ آپ اپنی کچھ ترجیحات تعین کریں اور پبلک کو بتائیں کہ ہم اگلے 2-2.5 سال میں یہ ڈویبل چیزیں ہم کریں گے، تاکہ عوام کوئی سکھ کا سانس لے اور آپ سے پوچھ سکے کہ ہم سے پوچھ سکے. ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے جرم و خطا جو ہے جو بھی ہے دونوں میں ہم دو شامل ہیں. ابھی آپ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون اس کو کیش کرا سکتی ہے، آپ کی بری پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہماری ایز اے جماعت پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں پہ آتی ہے. تو ترجیحات جو ہونی چاہیے میرے خیال میں فرسٹ جو ہے بجلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ترجیحات بنائیں، تو ہم آج کل کچھ ترجیحات بنانے میں لگے ہیں جو ان آفیشیل ہیں. ہم کوئی پارلیمان کے اندر نہیں ہے، میری کیپیسٹی وہ نہیں ہے، لیکن جو سابقہ تجربے کی روشنی میں بالکل پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ بھی کچھ ترجیحات بنائیں. وہ ترجیحات بنانے کے بعد یہ کابینہ میں لے جائیں، کابینہ ان کو اپروو کرتی ہے تو پھر اس کے بعد ان ترجیحات کو کولیشن پارٹیاں جو ہے وہ مل کے پریس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں گی. تو اس میں ترجیح نمبر 1 میری یہی ہے، فرسٹ ہونی چاہیے لا اینڈ آرڈر ہی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ہر صورت میں جو ہے وہ یقینی بنانا. امن و امان کے لیے کیا کرنا ہے کہ مجھے ابھی کچھ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں آج بھی. مثال کے طور پر 2 بندے یہاں سے لاپتہ ہو گئے، ان کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی. استوس سے لاشیں مل گئی لیکن قاتلوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے.
وہ لا میں جو اس وقت بھی ایک وزیر جو تھا اس کا داخلے کا وہ بھی استور سے، آج بھی استور سے. تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ کے اپنے حلقے سے 2 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، پتہ نہیں ابھی تک وہ کون. یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، یہ جی بی کے لیے بڑا عجوبہ کیس ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آئی جی صاحب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی فوری توجہ دینی چاہیے، تمام لا انفورسنس ایجنسیز کو، کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے. خدا نخواستہ ہمارے خطے میں ایسی چیزیں نہیں تھی. لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے 2-4 تجاویز میں پہلے بھی جب بیٹھا ہوں، آج بھی میں دوبارہ آپ کے تھرو بھی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ یہاں گلگت کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں سیف سٹی کا بڑا ایک اہم رول تھا. بالکل. اب اس سیف سٹی کے آدھے کیمرے خراب ہیں. تو بار بار میں نے اس نئے ہوم سیکرٹری جو پرسوں بیٹھا ہے اس کو میں نے پہلی کال پہلے جب آیا تھا اس وقت بھی اس پہ کی تھی. آج 2 دن پہلے میں نے ان کو کال کی ہے کہ میری اطلاع کے مطابق 100 سے زیادہ کیمرے خراب ہیں، آپ فوری طور پر کیمروں کو ٹھیک کروائیں. اس پہ بجٹ کتنا لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 لاکھ روپے چاہیے. بالکل. اب آپ بخاری صاحب آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلے سال محرم سے 1 دن پہلے یادگار میں جو واقع ہوا تھا اس میں 2 نوجوان جو ہے وہ بے گناہ قتل ہو گئے اور 17-18 لوگ زخمی ہو گئے. اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا. 100 لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا، انٹروگیشن میں ڈال دیا، اور بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹیز کے بچے جو ہے وہ شک شبے کی اس وجہ سے وہاں 3 کیمرے خراب تھے. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو تو آپ ڈائریکٹ مجرم کو پکڑ لیتے. اب یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ نے کروڑوں روپے بھی لگا دیے، 100 بے گناہ بچوں کو آپ نے 3 مہینے کے لیے جیلوں میں بھی ڈال دیا، اور اس کے باوجود وہ 2 بچے قتل ہو گئے، ان کا ابھی تک پتہ نہیں. ایک بچہ مکمل جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا، اس کے اسپائن میں گولی لگی ہے، وہ ہل نہیں سکتا، غریب کا بچہ ہے، ان کو کمپنسیشن نہیں ملے ابھی تک. یہ کتنا سوالیہ نشان ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس میں ابھی تک ان کو، ابھی ہم نے آ کے جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو ڈی سی سے وہ کیس بنوا کے ہم نے ایس پی ہوم سیکرٹری اور چیف سیکرٹری صاحب کو پاس بھجوایا. اچھا سر، امن و امان یقیناً اس میں ایک بات کاٹتے ہیں چونکہ یہ مفاد عامہ کی چیزیں ہیں. میں نے ایک اور تجویز اپنی کابینہ سے اپروو کروائی تھی، کرونا کے بعد امپلیمنٹ نہیں کر سکے، پچھلوں کو بھی یہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ 300 کے قریب کیمرے بنتے ہیں آپ کے سیف سٹی کے. ٹھیک ہے جی. ایک جنرل میں آج بھی آپ کے تھرو کہتا ہوں کہ گلگت سٹی کی سیکیورٹی ایڈٹ کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے. یہاں جتنے بینک ہیں، پلازے ہیں، جیسے آپ کا یہ ہوٹل ابھی سامنے بنا ہوا، سامنے اسمبلی بنی ہوئی ہے، ہوٹل ہیں، بینک ہیں، پلازے ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، جتنے کمرشل ادارے ہیں، ان سب کو پابند کیا جائے کہ وہ ان آؤٹ کے علاوہ لیفٹ رائٹ پہ بھی ایک کیمرہ لگا دیں اور اس کی ایکسیس دے دیں وہ سیف سٹی تک. تو یہ آپ کو پتہ کتنے کیمرے لگتے ہیں؟ 1400 کیمرے لگتے ہیں کم سے کم، مزید 1400. وہ 300 آپ کے اپنے کیمرے ہو گئے تو اس سٹی میں ہر جرم پہ نظر ہو سکتی ہے. گلگت پرامن ہو گیا تو پورا صوبہ پرامن. یقیناً ایسا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لازمی کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ایف آئی اے جو کر رہا ہے، جو سائبر کرائم ونگ ہے، اس میں ایک فعال ادارے کی ضرورت ہے پروونشل گورنمنٹ کی سطح پہ بھی، تاکہ کوئی اشتعال انگیزی نہ ہو، کوئی کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو. اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے کسی بھی مقدس ہستی کے حوالے سے تو فوراً اس کا ایکشن لے تاکہ اس پہ لوگ سیاست نہ کر سکیں. بالکل. اچھا سر، آپ نے بلدیاتی انتخابات اپنے دور میں تو نہیں کرائے، لیکن اب جا کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے، اور نئی جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، حد بندیاں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ جو اعلان کی حد تک ہوا ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کی بہت ضرورت ہے، ایسی ضرورت ہے. ہم نے کیوں نہیں کرایا اس کی مجھے جواب دینا ہے. میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. ہم نے یہ جو ایکٹ تھا اس کے اندر جو ترامیم تھی کرنے کے بعد فوری طور پر جب ہم نے الیکشن کمشنر کے پاس گئے، چیف الیکشن کمشنر کے پاس، کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کر دیں، تو ان دنوں 2017 کی سینسس شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا جب تک سینسس رپورٹ نہیں آئے گی تب تک میں ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مینڈیٹری ہے. یہ جو فرمان ہے، آج ہمارا جو الیکشن لڑ رہا ہے، اس وقت منسٹر بلدیات تھے اور اورنگزیب لا منسٹر تھا اور یہ موجودہ لا سیکرٹری صاحب، یہ سب 3 دفعہ گئے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے پاس. اس نے کہا میرے پاس جب تک پروویژنل رپورٹ نہیں آئے گی تب تک میں سینسس نہیں کرتا. پروویژنل رپورٹ کو حصول کی ہم کوشش کرتے رہے. اس دوران جو ہے یہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہو گیا، اس کا آفس خالی ہو گیا. جب یہ رئیس شہباز صاحب آ گئے تب ہمارے پاس پروویژنل رپورٹ آ چکی تھی. آج وہ زندہ ہے، اس کو بلا لے. میرے پاس جب وہ ملنے آیا چیف الیکشن کمشنر وفاق نے جب ان کو لگایا اس کے بعد، تو انہوں کو میں نے کہا 2 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک آپ نے کابینہ کا فیصلہ ہے کہ فوری طور پر بلدیات کے جو الیکشن کروانے ہیں.
دوسرا جو ہے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ پرپوزل بھیج دیں، ہنزا کا ضمنی الیکشن ہے، اس کے ضمنی الیکشن کروا لیں۔ اس کے بعد چونکہ ہوائیں ہمارے خلاف ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے اس وقت، تو اس وقت فیصلہ کیا گیا دونوں کام اس کو کہا گیا نہیں کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہم بالکل سنجیدہ تھے، آپ دیکھ لیں سنجیدگی کیسے نظر آتی ہے۔ ہم نے لوکل کونسلات بنا دی، ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے بنا دیے، ہم نے لوکل کونسل ایکٹ کو جو ہے وہ اپروو کیا، ادارے بنا دیے پہلے۔ اب رہ گیا تھا صرف آپ کے ڈیلیمیٹیشن اور اس کے بعد الیکشن۔ اب مجھے حیرانگی اس بات کی، اس کی ایک تحقیق ہونی چاہیے۔ 2015 کا جو الیکشن ہوتا ہے جی بی کا، اس میں 22 سے 25 کروڑ روپے ٹوٹل صوبے کا خرچہ آتا ہے الیکشن کا۔ 2020 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں 1.25 ارب روپے کا خرچہ آیا ہے۔ یہ پوچھنا چاہیے کہ 5 سال کے اندر اتنی کیا مہنگائی ہو گئی، کیا مہنگائی ہو گئی، کیا ایسے اخراجات کیے گئے، حالانکہ الیکشن تو جرلو بر تھے، اس کو کسی پارٹی نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ آپ کے 25 کروڑ کے بجائے 1.25 ارب روپے خرچ ہونا جی بی کے جو ہے وہ چھوٹے سے صوبے کے الیکشن کے لیے، اس کی بھی کسی فورم پہ بات ہونی چاہیے۔ کس لیے ایک شخص کو 3 آنریریم دیے گئے، کیوں جو ہے وہ زبردستی لوگوں کے خزانے میں پیسے ڈال دیے گئے؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج بلدیات کے الیکشن کے لیے 25 کروڑ روپے جو مختص کیے گئے، یہ ہمارے دور میں مختص کیے گئے ہیں، اس وقت سے آ رہے ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے 25 کروڑ کم ہے، 50 کروڑ سے زائد لگیں گے بلدیات کے الیکشن کے لیے۔ ایک تو سوال یہ 50 کروڑ آئیں گے کہاں سے، ایک یہ سوال ہے، چونکہ آپ نے 10 ارب کا بجٹ خسارہ پیش کیا ہے۔ بالکل۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک آپ کا جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے کم سے کم 4 مہینے کا ہے، کم سے کم 4 مہینے کا ہے، اور آپ کا جو ڈیلیمیٹیشن ہے، وارڈ بندی ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ گلگت بلتستان میں ڈیلیمیٹیشن کی وجوہات کی وجہ سے الیکشن بائیکاٹ ہوئے ہیں، وہاں سے فرقہ وارانہ ایک نفرتوں کا ایک ماحول بھی پیدا ہوا ہے وجاہت صاحب اور سنبل شاہ کے درمیان، جو آپ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا ڈیلیمیٹیشن بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں ابھی تک کوئی نہ کوئی اے پی سی ہوئی ہے، نہ تو اسمبلی کے اندر کوئی بحث ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی فارمولا۔ مطلب آپ گلگت تو اسکردو کو میونسپل کارپوریشن بنانا ہے، وہ ہمارا ہی ایکٹ کا حصہ ہے، ہم نے بنایا ہے۔ آپ نے میونسپلٹیز 4 نہیں بنانی ہے، کہاں بنانی ہے؟ کھرمنگ میں، شگر میں، ہنزا میں اور نگر میں، یہ 4 نئی میونسپلٹیز بنیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا ٹیر اس میں دیا ہوا ہے ٹاؤن کمیٹیز، دنیور جگلوٹ جیسے علاقے جو سب ڈویژن ہے، یاسین ہے، دارل ہے، تانگیر ہے، یہ بن جائیں گے آپ کی ٹاؤن کمیٹیز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں کی جو ایک ڈسٹرکٹ کونسل کا حلقہ ہے، اس کی حد بندی کے حوالے سے آپ نے ابھی تک پبلک کو نہیں بتایا کہ اس میں کتنے ووٹر ہونا چاہیے، اس کا رقبہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، یعنی اگلے 2 مہینوں میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہ کیسے؟ آپ دیکھیں بلدیات کا نیا ایکٹ آیا ہے، اور اس ایکٹ کی روشنی میں آپ نے ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع کیا ہے۔ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کم سے کم 4 مہینے مانگتا ہے۔ جب 4 مہینے آئیں گے تو آپ کا دسمبر ہو جائے گا۔ دسمبر کے بعد آپ کی پھر ووٹر لسٹ کی بہتری ہوگی، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ سی ایم صاحب اس دن جو ہے وہ ابھی ہسپتال سے سی ایم بن کے آ گئے تھے، تو اس سے دستخط لیا گیا ہے۔ تو ہم نے ابھی یہ تجویز یہ دی ہے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے بلدیات کا الیکشن، اور بڑا سیریس ایشو ہے۔ تو کابینہ ایسا کرے، سب ہم پوچھتے ہیں وزراء سے کہ آپ بتائیں جی یہ بلدیات کا کیا ہے نیا ایکٹ، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ہم بیوروکریٹ سے پوچھتے ہیں نئے بلدیات کے ایکٹ میں کیا ہے، ان کو پتہ نہیں۔ تو عام آدمی کو کیا پتہ ہوگا؟ لہٰذا ہم نے تجویز یہ دی ہے کہ کابینہ سب سے پہلے اس ایکٹ کے حوالے سے بریفنگ لے، ٹھیک ہے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب جائیں یا بلدیات کا سیکٹری کر دیں، پوری کابینہ کو اس کو بریفنگ دی جائے۔ اس کے اندر اتفاق ہوتا ہے تو اس بریفنگ کے بعد ایک اے پی سی بلائی جائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، وہاں پہ بلدیات کا ایکٹ کے حوالے سے رکھا جائے کہ یہ کابینہ نے جو ہے وہ بریفنگ لی ہے، یہ جو ہے وہ بلدیات کا نیا ایکٹ ہے، وہ رکھی جائے۔ اس کے بعد کنسنسس بلڈ ہو۔ الیکشن کرانے میں تو سب کا اتفاق رائے ہے۔ کل کلا خدا نخواستہ یہ ڈائیورسڈ ایریا ہے گلگت بلتستان، کہیں پہ شیعہ کمیونٹی ہے، کہیں سنی کمیونٹی ہے، کہیں اسماعیلی کمیونٹی ہے، کہیں نور بخشی کمیونٹی ہے، کہیں سندھ کا ایشو ہے، کہیں یشکن کا ایشو ہے، کہیں کشمیری کا ایشو ہے، کہیں کس کا ایشو ہے۔ اس ڈائیورس خطے کے اندر آپ نے بلدیات کے نظام کو صرف الیکشن نہیں کرانے، اس پورا نظام تشکیل دینا ہے۔ اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ ہم نے یہ تجویز کیا ہے سی ایم کو کہ آپ ٹھیک ہو کے آ جائیں، فرسٹ بریفنگ اسی کی لیں،
اس کے بعد آپ اے پی سی کے سامنے لائیں, کابینہ سے منظوری کے بعد, اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے اسمبلی میں, یعنی کابینہ سے بعد اے پی سی کی جائے, اے پی سی کے بعد اس کو اسمبلی میں لے جایا جائے, اسمبلی میں لے جا کے اس ایکٹ کے اندر جو ترامیم آئیں گی پبلک کی طرف سے, جو تجاویز آئیں گی, اس ترامیم کو منظور کریں. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ شیڈول ایشو کر دیں. اب ایشو آ جاتا ہے یہ جو جون 2024 تک آپ کا 10 ارب بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے, جی آپ نے اسمبلی سے پاس کیا ہوا ہے. جی, آپ بلدیات کے ادارے بنا دیں گے, ٹھیک ہے, جون سے, ہماری دعا ہے اگلے جون سے پہلے چیئرمین, ڈسٹرکٹ کونسل, میئر, شہر فلاں سارے یہ بن جائے, تاکہ یہ جو ہم آج ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں جماعت کے اندر بھی باہر بھی, کہ لوگ مشیر وزیر بننا چاہتے ہیں, معاون خصوصی کوآرڈینیٹر بننا چاہتے ہیں, اور تاکہ وہ لوگ بلدیات کے الیکشن میں جائیں. سیاسی جماعتوں کے لیے بہت زیادہ گنجائش پیدا ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ کو فائنانسز کہاں سے آئیں گے؟ اس بلدیات کے اداروں کو پیسے بھی دینے ہیں نا, یقیناً, بالکل. تو آپ کے پاس تو آلریڈی 10 ارب کا بجٹ شارٹ فال ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کو گاڑیاں دینی ہیں, تنخواہ دینی ہے, آفیسز دینے ہیں, سٹاف دینے ہیں. آپ نے پورے نظام کو چلانے کے لیے میرے حساب سے 1 بلین روپیہ کم سے کم آپ کو بلدیات کے اداروں کو دینا پڑے گا. تو وہ آپ کا 2% دیا جاتا ہے اس وقت, 2% آف دا ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ. تو 2% آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کر دو تو یہ بنتا ہے تقریباً 15-16 ارب روپے کا ہمارا گرانٹ ہے جو بجٹ کا. جی, 1.5-2 بلین کی ہماری جو ہے وہ اپنی جو ہے انکم بنتی ہے. اگر 1.5-2 بلین یا تو یہ کیا جائے جی بی کی انڈیجنس جو انکم ہے, جو نان ٹیکس ریونیو ہے, وہ سارا دے دیا جائے بلدیات کو. جی, اس میں چونکہ بجلی کا بل نکال دیں جی, تو وہ بنتا ہے کوئی 20-25 کروڑ روپے بنتا ہے. بجلی کا بل تو آپ پروونشل گورنمنٹ ہی لے گی. تو سیریس معاملہ ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میری گزارش ہے, آپ جس طرح آپ نے 2020 کا الیکشن کرایا ہے اسی طرح گل کھلانا ہے تو صبر کرو, صبر کریں. وہ اچھا, 25 کروڑ پہ نظر مت رکھیں, جی, 20 لاکھ عوام پہ نظر رکھیں کہ اس بلدیات کے الیکشن سے کیا فائدے ہونے ہیں, اور جو بجٹ آپ مانگ رہے ہیں وہ بجٹ کی جسٹیفیکیشن بھی ذرا پبلک کو بتائی جائے کہ کیوں اتنے پیسے چاہیے بلدیات کے الیکشن کے لیے. بالکل, الیکشن کے لیے میرے حساب سے 15 سے 20 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. 1.5 ارب روپے خرچ کرنا جی بی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل. حفیظ صاحب, آپ نے غیر منتخب لوگوں کو اس حکومت میں لینے سے آپ نے اختلاف رائے کیا, جبکہ آپ نے اپنے دور حکومت میں غیر منتخب لوگوں کو لیا, یہ کیا وجہ؟ دیکھیں, میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں ہمیں کوئی شوق نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے. جی, خالد صاحب نے جو کلچر ڈالا تھا اس نے جو ہے پی ٹی آئی کے کلچر کے اندر تقریباً کوئی 34-35 کے قریب یہ آئے تھے, کوآرڈینیٹر آئے تھے. اس کے علاوہ ان کے معاون خصوصی ملا کے کوئی 30-35, ہم اس پہ تنقید کرتے رہے. جی, بالکل. اب یا تو ہونا, میں نے اپنی گورنمنٹ کے دوران کیا لیے تھے, 2 مشیر لیے تھے, ٹھیک ہے, 3 کوآرڈینیٹر لیے تھے, 2 معاون خصوصی تھے, ہم سنگل پارٹی تھے. جی, ہماری پارٹی سنگل پارٹی گورنمنٹ تھی, اس کے باوجود ہم نے 17 رکنی ٹوٹل کابینہ رکھی تھی, ٹھیک ہے. اب جی بی کے عوام کو اگر آپ بجلی بھی آپ نہیں دے پا رہے ہیں, گندم بھی بر وقت مہیا نہیں کر پا رہے ہیں, پانی بھی صاف ستھرا ہم نہیں دے پا رہے ہیں, ایسے میں اگر ہم اتنی بڑی کابینہ بنا دیتے ہیں تو لوگ پھر سوال تو اٹھاتے ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا پبلک کو بتا دیں کہ ہم خود انحصاری کر رہے ہیں, ہم قربانی دے رہے ہیں, لہٰذا آپ سے بھی قربانی مانگ رہے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا اس کے پیچھے یہ دیکھیں, ہماری ایک ریکویسٹ تھی, اس وقت اس ریکویسٹ کو مانا گیا, ہماری لیڈرشپ کی تھی. جی, ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بتایا ہم اس مخلوط حکومت میں نہیں جانا چاہتے. جی, کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے اسمبلی میں 2 ممبر ہیں, ایک اسپیشل سیٹ ہے, 3 24 حلقے ہیں. تو 22 حلقوں میں ہم نے اپنے مخالف کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو اب اس کے لیے پھر ہمیں یہ ہوگا کہ 22 آپ مزید کوآرڈینیٹر ہمارے بھی لگا دیں. تو ہم اس حکومت کا بوجھ کیسے اٹھا پائیں گے جس میں پھر بیڈ گورننس کی انتہا ہو, بے تحاشا جو ہے وہ لوگ وزیر مشیر بن جائیں, اپنے اپنے رشتہ دار تعلق داروں کو لگوا دیں. تو اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں بھی آپ پھر دیں گے 22 نون لیگ سے چاہیے کوآرڈینیٹر, 22 پیپلز پارٹی ان کے بھی 2 ممبران ہیں ڈائریکٹ, تو 2-4 جے یو آئی کو چاہیے ہوں گے, 2-4 گلبر صاحب کے اپنی ٹیم کے ہوں گے.
تو یہ 50-60 لوگ تو آپ کے یہ بن جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بعض آپ کے پارٹی کے لوگوں کے جو امیدوار ہو سکتے ہیں ان عہدوں کے لیے ان کو روکنے کے لیے ایسا کیا؟ نہیں دیکھیں قطعاً نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا جانتا ہے اس وقت یہ جب کائرہ صاحب جہاں تشریف لائے تھے نا, اس وقت پیپلز پارٹی بھی اس میٹنگ میں موجود تھی, ہم بھی موجود تھے. کائرہ صاحب کی یہ تجویز تھی کہ نان الیکٹڈ کوئی بندہ, ہم وہاں یہ بحث کر رہے تھے کہ جی وزیر مشیر تو یہ ہو گئے, کابینہ ہر ایک یہ ہوں گے, لیکن پارٹیوں کو نان الیکٹڈ کیا ملے گا؟ تو وہاں پہ کہا گیا کہ یہ مخلوط حکومت بنے گی, اس کے وسائل بہت محدود ہیں. تو کائرہ صاحب کی تجویز یہ تھی کہ ہم ایک فارمولہ بنا دیتے ہیں. اس میٹنگ میں انور صاحب بھی موجود تھے, اس میٹنگ میں غلام احمد صاحب بھی موجود تھے, اس میٹنگ میں امجد صاحب بھی موجود تھے, اس میٹنگ میں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. وہاں کائرہ صاحب کی تجویز یہ تھی کہ ایک فارمولہ بنا لیتے ہیں. فارمولہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی غیر منتخب جو ہے اس کو فی الحال ہم کابینہ میں کوئی ذمہ داری نہ دیں. اس بات پہ اتفاق ہوا تھا. یہ کائرہ صاحب کی تجویز تھی. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا سر کہ ایسے غیر منتخب جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسے غیر منتخب جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, اگر ان کو لیا جاتا ہے تو آپ مانتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میری گزارش سنیں, یہ کوئی نگران گورنمنٹ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. نگران حکومتوں میں آتا ہے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, غیر سیاسی لوگ. یہ سیاسی لوگوں کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, یہ منتخب لوگوں کی حکومت ہے. تو لہٰذا اس میں اگر دیکھیں ہماری کوئی ضد نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. اگر ہے تو بتا دیں آج تک میں نے کسی کی حمایت کی ہے تو جرأت کرے. ٹھیک ہے. اگر میرے ساتھ 2-4 لوگ شبہ یہ کرتے ہیں, شمس میر ہے, فاروق میر ہے, طفیل صاحب ہے, اورنگزیب صاحب ہے, 24 گھنٹے میں یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں. پروونشل اور ڈسٹرکٹ ریجنل سطح پہ بھی یہ میرے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. میں جماعت کا صوبے کا صدر ہوں. میں جب جماعت کے صوبے کا صدر ہوں تو میں نے جماعت کا لارجر مفاد دیکھنا ہے کہ میں کسی 4 بندوں کو اکوموڈیٹ کر کے 400 کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اپنی گورنمنٹ ہو گئی تو ہم ملبہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ بیچارہ گلبر صاحب بیمار آدمی ہے, ایک مخلوط کابینہ, ہم اس میں تماشا نہیں بننا چاہتے. اس لیے ہم نے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی تھی, وہ ریکویسٹ مان لی گئی تھی. اب اگر یہ سمجھتے ہیں نہیں جی ہمارا چلنا بڑا مشکل ہے, ہم نہیں چل سکتے ہیں, ہمیں کچھ ایسے لوگ چاہیے کہ تو آپ مشورہ کر لیں, دوبارہ سے بیٹھ جائیں. ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اسمبلی کے ممبران سے کام نہیں ہو سکتا, آپ باہر سے کسی سے لینا چاہتے ہیں؟ ایسے قابل لوگ ہوں. ہاں بالکل, اگر ہیں تو آپ بالکل ان کو سامنے لائیں. یہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے, یہ ہٹ درمی نہیں ہے. اور بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ہم کسی پروفیشن کے مخالف نہیں ہے. آج میری پارٹی کے اندر بھی ایک خاتون ممبر ہے, اس کو تو وزیر نہیں بنایا گیا, اس کا بھی تو ووٹ ہے. بالکل. تو اگر آپ کے پاس وزارت ہے تو اس کو دے دیں. اس کے بعد کرنل عبید صاحب ہیں جس نے ووٹ دیا ہے, آپ کے پاس وزارت ہے تو اس کو اکوموڈیٹ کریں, وہ ممبر ہے. بالکل. آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کو پہلے اکوموڈیٹ کریں, اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ ذمہ داریاں بچتی ہیں, آپ کو کوئی اسپیشلسٹ لوگ چاہیے, میڈیا کے اسپیشلسٹ لوگ چاہیے, جرگوں کے اسپیشلسٹ لوگ چاہیے, اوور آل سوسائٹی کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے, تو پھر یہ تو اس میں جو ہے وہ پارلیمانی پارٹیاں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے کوئی فارمولہ بنا لیں. میرا کوئی بندہ جو میرے ارد گرد ہے نہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال تک اگر انہوں نے ہمیں دیا تو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا. حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے گلگت بلتستان حکومت کی ترجیحات پر بات کی, بلدیاتی انتخابات پر بات کی, اور پھر حکومت کے اندر جو نئے چہرے لانے کی بات ہو رہی ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی. آپ حافظ الرحمان صاحب کی رائے سے کس قدر مطمئن ہیں, آپ کمنٹس میں اپنے تاثرات دے سکتے ہیں. اپنے میزبان عبدالرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.